اور عمار تو تھے سچے عاشق رسول. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک میں علی کے پیچھے چلے جاؤں گا، پر دنیا والوں کو بتانے کے لیے ایسا کیوں کروں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ اے عمار یاد رکھنا علی جو ہے وہ حق ہے اور حق جو ہے وہ علی ہے. پھر عمار کہتے ہیں کہ ہاتھ بلند کر کے کہا رسول اللہ نے اے پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی مڑ جائے. بھائی یہ نہیں کہا علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق جا رہا ہو. ایسے ہی ہے، یہ نہیں کہا کہ بھائی علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق جا رہا ہو. کہ بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں، کراچی کی لینگویج میں بتا دوں آپ کو کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ بھائی حق کو ادب سکھا دے تاکہ وہ علی کی پیروی کرے. تو مولا حسین نے کیا کہا؟ مولا حسین نے کہا کہ اکبر بیٹا کیا ہوا سینے میں؟ تو علی اکبر نے کہا کہ بابا ظالم نے ایسی برچھی ماری اور مارنے کے بعد گول گھما دی اور برچھی نکالی نہیں، برچھی وہیں توڑ دی اور یہ کہے کہ توڑ دی کہ میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، اگر یہ برچھی نکالے تو میں جانوں حسین کیسا صابر ہے. امام حسین نے کہا کہ اکبر پریشان نہ ہو، میں برچھی نکالوں گا. تو امام حسین نے ایک ہاتھ برچھی پہ رکھا، رکھنے کے بعد کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. تو علی اکبر نے کہا بابا میں نہیں ہلا، یہ زمین ہلی ہے. ہزاروں کی فاطمہ آ گئی اور امام حسین کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ حسین میرے بیٹا میں نازل پڑھتی ہوں، تو علی کہہ کے بچی نکال لے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام سیدنا و شفیعنا والقاسم محمد. ثم صلاة والسلام صدیقہ طاہرہ معصومہ ام الائمہ ام العلوم ام القرآن ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتظمین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہ اجمعین. اما بعد فقد قال فرقان حمید فی قرآن مجید لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیز گرامی، ہمارا مسلسل اسی ٹاپک پہ پوری 5 مجلسیں ہو چکی ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے اور کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے رستے بنا دیے 2، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا. جس کا جو دل چاہے وہ اس رستے پر چلے، چاہے وہ ہدایت کے رستے پر چلے چاہے وہ گمراہی کے رستے پر چلے. عزیز گرامی، یہ ٹاپک تو اتنا ہے کہ جتنا بیان کیا جائے کم ہے، کیونکہ پروردگار نے اس حوالے سے بہت چیزیں بتائی ہیں اور ہر انبیاء کو مثال کے طور پر بھیجا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا انبیاء کے عمل سے کہ آپ کے لیے ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے.
پھر یہ سلسلہ ایسے ہی ختم نہیں ہوا. رسالت کے بعد امامت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ نے ہدایت اور گمراہی کا بتانا ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، تاکہ سب میں واضح ہو جائے، سب کو واضح ہو جائے کہ کیا صحیح رستہ ہے. اور پروردگار کیونکہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا. کیونکہ بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اس دور میں نہیں تھے جب یہ ہدایت کے چراغ تھے، ہم اس دور میں نہیں تھے، ہم اس ائمہ کے دور میں نہیں تھے جس پہ یہ آپ نے ہدایت کے چراغ روشن کرے. جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کا کیا قصور، ان کا کیا قصور کہ وہ بعد میں آئے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک ہدایت کا چراغ ابھی بھی پردے میں رکھا ہوا ہے، ابھی بھی ایک ہدایت کا چراغ پردے میں موجود ہے. اب بات وہی ہے کہ جس کا جو دل چاہے ہدایت پہ چلے جائے یا گمراہی پہ چلے جائے. مسلسل انہی چیزوں کے اس ہی ٹاپکس پہ میں نے مسلسل بیان کیا ہے، اور آج تھوڑا سا اور آگے اور اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوا، کیونکہ اکثر میں 9 محرم کو تھوڑے فضائل کم ہی پڑھتا ہوں، مسائل تھوڑے زیادہ پڑھوں گا. آپ کو زحمت ہوگی، میں پہلے سے معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے کہ مسائل تھوڑے سے زیادہ، آج فضائل تھوڑے سے کم کر دوں گا. مسائل میں آپ نے تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا. تو کہ جب اللہ نے ہدایت رستے بنائے دو، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا، سب کو اس پہ عمل کرنا ہے، سب نے عمل کرنا ہے. عمل کیسے کریں، کیسے پتہ چلے کہ ہدایت کا رستہ کون ہے اور گمراہی کا رستہ کون ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بالکل مختصر سا آسان طریقوں سے جو اللہ نے اپنے ائمہ بھیجے، وہ سارے ہدایت کے چراغ تھے، سب ہدایت کے چراغ بھیجے. اور جب رسالت مآب اس دنیا سے جانے لگے تو جاتے ہوئے وہ ہدایت کا چراغ کس طرف منتقل کر گئے، یہ سب نے دیکھا. سب مانتے بھی ہیں، سب مانتے بھی ہیں پر دل سے نہیں مانتے، مانتے ہیں پر دل سے نہیں مانتے کہ کون ہے وہ ہدایت کا چراغ. اب بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور یہ راوی اس کا کون ہے، پہلے ان کا بیک گراؤنڈ بتا دوں میں آپ کو کہ راوی ہے عمار یاسر. عمار یاسر وہ جن کے والد اور والدہ پہلی شہید ہیں جو دین اسلام پر ہوئے. اور عمار یاسر وہ جن کے لیے رسول نے کہا کہ یہ عمار آپ 90 برس زندہ رہیں گے، آپ 90 برس اس دنیا میں رہیں گے، اور یہ عمار آپ کو ایک گمراہ گروہ قتل کرے گا، جو گمراہی پر ہوگا وہ آپ کو قتل کرے گا. یہ رسول ان کو بشارت دے رہے ہیں عمار کو، اور راوی خود عمار یاسر ہیں. عمار یاسر ایک اور سن لیجئے کہ عمار یاسر اور کتنے کلوز ہیں. اکثر جیسے مثال لے لیجئے، کراچی لے لیں، پورا پاکستان یا پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک آفیسر ہوتا ہے، کوئی ایک آفیسر ہوتا ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے جو جتنے بھی کام کرتا ہے وہ اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے یا اس کا پی اے ہوتا ہے، جو اس کو
اس کا جو آفیسر ہوتا ہے اس کو فائل دیتا ہے کہ بھائی یہ فائل یہاں لے جاؤ، یہ فائل اس کے پاس لے جاؤ، اس کی فائل میرے پاس لے آؤ. اور کوئی بھی جب اس آفیسر سے ملنے آتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں مل پاتا، پہلے اس پی اے سے ملتا ہے، پھر اس آفیسر سے ملتا ہے. تو یہی عمار یاسر مولا علی کے پی اے ہیں، ان کے اسسٹنٹ ہیں، کہ جس کسی نے بھی ملنا ہے پہلے عمار یاسر کے پاس آئیں گے، عمار یاسر کے پاس آئیں گے، کہیں گے یہ کام ہے، ہمارا کام ان سے کروا دیجئے. اور مولا علی بھی جو کام ہوتا تھا عمار سے کہتے تھے کہ عمار جاؤ یہ میرا خط اس کو دے دو، یہ میرا کام تم کر دو. اب مولا علی بھی بتا رہے ہیں کہ جس نے آنا ہے عمار کے ذریعے سے آئے. اب تو یہ ہو گئی عمار یاسر کی پہچان کہ کون ہے عمار یاسر. صحابی رسول ہیں، صحابی علی ہیں، جن کا ذکر نہیں ہوتا. اکثر جو لوگ بڑی بڑی ریلیاں نکالتے ہیں صحابہ کے نام کی، عمار یاسر کے نام کی نہیں نکالتے، کیونکہ کینہ ہے دل میں، علی کا کینہ، علی کا بغض ہے، جس وجہ سے ان صحابی کو بھول گئے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا. اور کیا کہا جو عمار یاسر بیان کرتے ہیں کہ رسول نے کہا کہ اے عمار یاد رکھنا ایک وادی میں میرے سارے صحابہ چلے جائیں اور دوسری وادی میں صرف اکیلا علی جائے تو عمار یاد رکھنا میرے سارے صحابہ کو چھوڑ دینا اور علی کی طرف چلے جانا. محمد والے محمد بلند تر صلوات. کہ میرے سارے صحابہ کو چھوڑ دینا، علی کی طرف چلے جانا، علی کے پیچھے پیچھے چلے جانا. اور عمار تو تھے سچے عاشق رسول، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک میں علی کے پیچھے چلے جاؤں گا، پر دنیا والوں کو بتانے کے لیے ایسا کیوں کروں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ اے عمار یاد رکھنا علی جو ہے وہ حق ہے اور حق جو ہے وہ علی ہے. علی جو ہے وہ حق ہے اور حق جو ہے وہ علی ہے. پھر عمار کہتے ہیں رسول اللہ نے ہاتھ بلند کرے، جو پوری حدیث یہ ہے کہ ہاتھ بلند کر کے کہا رسول اللہ نے کہ اے پروردگار حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی مڑ جائے. حق کو وہاں موڑ دے جہاں علی مڑ جائے. بھائی یہ نہیں کہا کہ حق علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق جا رہا ہو، ایسے ہی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ بھائی علی کو وہاں موڑ دے جہاں حق جا رہا ہو. کہ بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں، کراچی کی لینگویج میں بتا دوں آپ کو کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ بھائی حق کو ادب سکھا دے تاکہ وہ علی کی پیروی کرے، کہ وہ علی کی پیروی کرے، حق سے حق کو بتا دیں کہ بھائی علی جہاں جائے آپ نے وہاں جانا ہے، اور جہاں سے علی مڑ جائے آپ نے وہاں سے مڑ جانا ہے. کیونکہ اللہ نے بنائے تھے دو رستے، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا. تو بھائی رسول تو صاف صاف کہہ کے چلے گئے حق کا راستہ علی کا راستہ ہے، جو علی کے کو چھوڑ دے وہ گمراہی پر ہے. اب گمراہی پہ کون کون تھا؟ کیا یہ بھی مجھے گنوانے کی ضرورت ہے کیا؟ یہ بھی گنواؤں گا تو پرچے ہو جائیں گے. یہ چھوڑو آپ خود سمجھ جائیں، میں نہیں گنوا رہا. پھر ہدایت کے رستے دو ہی، ایک ہدایت کا ایک گمراہی کا. آپ کی مرضی، آپ ہدایت پہ چلیں یا گمراہی پر چلیں.
اور رسول نے صاف کہہ دیا کہ علی حق ہے اور کوئی حق نہیں ہے، صرف علی حق ہے۔ ایک چھوٹی سی بات جو کل رہ گئی تھی فضل کے اوپر میں بیان کر رہا تھا، کیونکہ بہت ٹائم گزر گیا تھا اس پہ میں کہتا ہوا چلوں کہ اللہ نے جب اپنی مرضیاں اپنا سب کچھ رسولوں اور اماموں کو دے دیا ہے، فضل بھی اللہ نے اپنا فضل بھی اولیاء کو اوصیاء کو دے دیا ہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ بھائی اللہ کیسا فضل کرے گا، اللہ کیسا عادل ہوگا، اللہ کیسا انصاف کرنے والا ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو سب ان مجلسوں میں بتا چکا ہوں کہ کیا کیا مولا علی نے کیا تاکہ اللہ منوایا جا سکے، تاکہ اللہ کا معیار بتایا جا سکے۔ کل امام رضا کا بتایا تھا اختیار کہ امام رضا کا یہ اختیار ہے تو اللہ کا اختیار کیا ہوگا، اللہ کا اختیار کیا ہوگا۔ اب فضل بھی جان لیجئے کہ ہم فضل کیا چیز ہے۔ عدل اور فضل ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، بالکل مختصر کر کے سنا دوں تاکہ ٹائم تھوڑا زیادہ نہ ہو جائے کہ مولا علی مسجد کوفہ میں زیر ممبر ہیں، دور حکومت مولا علی کی ہے۔ جب مولا علی کی حکومت ہو تو ہر انسان جانتا ہے کہ انصاف ہی ہوگا، تو پھر فوراً ایک چور بھاگتا ہوا مسجد کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی مجھے پاک کر دیجئے، کہ یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ حالانکہ مولا کا ماننے والا نہیں تھا، وہ ٹھیک ماننے والا نہیں تھا مولا کا، پھر بھی اسے پتا تھا کہ انصاف ہوگا، پتا تھا اسے کہ انصاف ہوگا، اس لیے وہ آیا۔ کیا ہی علی کی عدالت تھی کہ چور خود آ رہے جب انصاف دو، کیا ہی علی کی عدالت تھی وہ کہ وہ آیا، مولا نے کہا، پوچھا اس سے بھائی کیا چیز ہے، کیا چوری کری تم نے، اس نے بتایا سارا مسئلہ۔ تو مولا نے کہا کہ بھائی تمہارے پہ حق جو ہے اس کا، تمہاری انگلیاں کاٹی جائیں گی، تمہاری انگلیاں کاٹی جائیں گی، کیونکہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹتے، انگلیاں کاٹتے۔ اس کی بھی وجہ مولا علی نے خود بتا دی، کیونکہ بہت سے لوگ ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے، بھائی اس نے چوری کری ہے، ہاتھ ہی نہیں رہیں گے پھر دوبارہ چوری نہیں کرے گا۔ تو مولا نے کہا کہ اسلام میں صرف انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے، کل کو جب وہ پچھتاوا کرے گا تو توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ جب ہی کرے گا جب نماز پڑھے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے 7 چیزیں ضروری ہیں، زمین پر لگنا، وہ ہاتھوں کی ہتھیلی بھی ہے۔ نماز پڑھے گا تو توبہ کرے گا، اس لیے انگلیاں کاٹنے کا حکم دیا۔ جلاد آیا، جلاد نے انگلیاں کاٹ دی۔ یہ ہے عدل، مولا علی کا عدل۔ جب اس کی انگلیاں کٹ رہی تھی تو وہ آدمی مولا علی کی طرف ایسے نگاہیں کیا ہوا تھا، دیکھ رہا ہے مولا علی کو۔ بندے پوچھ رہے ہیں اس سے کہ بھائی تیرا ہاتھ کٹ رہا ہے، تیری انگلیاں کٹ رہی ہیں، تجھے تکلیف نہیں ہو رہی، تجھے درد نہیں ہو رہا، تجھے درد نہیں ہو رہا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ وہی نہیں جو یوسف کو حسن دینے والے ہیں۔ بھائی حسن یوسف کا واقعہ بھول گئے آپ لوگ کہ یہ وہی نہیں کہ جو یوسف کو حسن دینے والے ہیں؟ اب ان کا چہرہ دیکھ رہا ہے تو درد کہاں سے ہوگا؟ درد ہوا نہیں، انگلیاں کٹ کے نیچے گر گئی، پریشان نہیں ہوا ذرا سا بھی۔ مولا علی کے قدم چھوئے، زیارت کری، کر کے کہا کہ مولا علی آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انصاف دلا دیا۔ یہ کہتا ہوا گنگاتا ہوا جانے لگا۔ جب جانے لگا عدل تو کر دیا،
اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس پہ فضل بھی ہو جائے. ہاں عدل تو ہو گیا, فضل کا یہ حقدار ہے, فضل کا حقدار ہے, علی کے قدم چھو لیے, فضل کا حقدار بن گیا. تو مولا علی نے فوراً سے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لا, واپس لا اسے. اس کو واپس لایا جاتا ہے, جب واپس لاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھ اپنا یہاں پہ. جب وہ ہاتھ رکھتا ہے تو مولا علی اس کی انگلیاں اٹھاتے ہیں اور اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اپنا ہاتھ مس کرتے ہیں, اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ میں جڑ جاتی ہیں. تو کہتا ہے کہ مولا علی یہ کیا کرا آپ نے میرا ہاتھ جوڑ دیا, آپ نے میرا ہاتھ جوڑ دیا. تو ہاتھ کاٹا ہی کیوں تھا جب ہاتھ میرا جوڑنا تھا؟ تو مولا علی نے کہا کہ وہ عدل تھا, یہ علی کا فضل ہے. نعرہ بل محمد و آل محمد بلند تر صلوات. کہ وہ علی کا عدل تھا اور یہ علی کا فضل ہے کہ ہاتھ جوڑ دیا, کہ وہ ہاتھ جوڑ دیا. حاضردارو آج 9 محرم ہو گیا, 10 محرم کا دن آنے والا ہے. حاضردارو یہ رونے کی راتیں آنے والی ہیں, جتنا آپ روئیں وہ کم ہے. حاضردارو جب مختار ثقفی کی حکومت آئی نا, اس نے جب قاتلان حسین سے بدلہ لینا شروع کیا, شروع کرنے کے بعد اس نے چن چن کے قاتلان حسین کو مارا. مارنے کے بعد, مارنے سے پہلے اس ایک کام کیا کرتا تھا کہ وہ ہر قاتل سے اس سے پہلے پوچھتا تھا کہ تو نے کیا ظلم ڈھایا ہے کربلا میں, کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم ڈھایا ہے. تو قاتلان حسین بتایا کرتے تھے کہ امیر ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے یہ ظلم کیا تھا. پھر وہاں پہ دربار میں مجلس برپا ہوا کرتی تھی, کیونکہ حسین کے چاہنے والوں کی حکومت تھی. تو پھر جب مجلس برپا ہوا کرتی تھی تو امیر مختار پھر بدلہ لیا کرتے تھے سب سے. پہلے پوچھتے تھے کہ تو نے کیا کیا, اس ہی کے حساب سے سزا دیا کرتے تھے. ایک دن جب کھولی کو پکڑ کے لایا گیا تو کھولی سے پوچھا کہ بھائی تو نے کیا ظلم ڈھایا ہے وہاں پر. تو حاضردارو کھولی نے کیا کہا, کھولی نے امیر سے کہا کہ امیر تو برداشت نہیں کر پائے گا, میں تجھے نہیں بتا سکتا. تو امیر کہتا ہے کہ مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا وہاں پہ ایسا. تو کھولی کہتا ہے کہ میں نے عباس کا بازو قلم کیا تھا, میں نے عباس کا بازو قلم کیا تھا. پھر امیر مختار پوچھتے کہ اچھا مجھے ایک اور چیز بتاؤ, ایک اور چیز مجھے بتاؤ کہ امام حسین کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا. تو کھولی کہتا ہے کہ امیر اکبر و عباس سے بہت پیار تھا امام حسین کو. اکبر و عباس پہ جان نچھاور کرتے تھے, اکبر و عباس پہ جان نچھاور کرتے تھے. امیر پوچھتا ہے کہ اکبر و عباس میں سے سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے. تو کھولی کہتا ہے کہ اکبر سے زیادہ پیار کرتے تھے. مختار پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل. تو کھولی کہتا ہے کہ امیر جو بھی سپاہی, جو بھی مجاہد جنگ کرنے کے لیے جاتا تھا تو امام حسین سے وہیں سے اسے رخصت کیا کرتے تھے, کسی کے بھی پیچھے نہیں آتے تھے. اکبر سے وہ واحد شخص تھا جس کے پیچھے پیچھے امام حسین گئے, جس کے پیچھے پیچھے امام حسین جایا کرتے تھے. ہاں عزادارو اس اکبر کا ماتم ہے جسے حسین بڑا پیار کیا کرتے تھے, جسے حسین بہت پیار کیا کرتے تھے. اور ہاں عزادارو جب
शहजादा अली अकबर आए ना इमाम हुसैन के पास कि मौला बाबा मुझे जंग की इजाजत दीजिए, बाबा मुझे जंग की इजाजत दीजिए। तो मौला हुसैन ने कहा कि अकबर बेटा, आपको सिर्फ मुझसे इजाजत नहीं, आपने अपनी माँ और अपनी पुप्पी से भी इजाजत लेनी है। हाँ अज़ादारों, अली अकबर ने कहा कि बाबा फुप्पी से इजाजत आप दिलवा दीजिए, माँ से इजाजत मैं ले लूंगा। तो मौला हुसैन अली अकबर का हाथ पकड़ते हैं और बीबी ज़ैनब के खैमे के पास जाते हैं और कहते हैं कि ज़ैनब तुम मुझे ये बताओ कि इतने सालों में अगर मैंने तुमसे कुछ मांगा हो और तुमने मुझे दिया हो, तो बीबी ज़ैनब कहती है कि भैया हुसैन मेरी हसरत रह गई कि आप मुझसे कुछ मांगे और मैं वो आपको दूं। तो इमाम हुसैन ने कहा कि ज़ैनब अली अकबर को इजाजत दे दो। आज़ादारों, इमाम हुसैन ने सिफारिश लगा दी, बीबी ज़ैनब ने इजाजत दे दी। जब इजाजत मिल गई ना तो फिर वो गए अपनी माँ के पास, उम्मे लैला के पास। आज़ादारों, जब वो उम्मे लैला के खैमे में गए अली अकबर, तो अली अकबर ने कहा कि माँ मुझे जंग की इजाजत दीजिए, मेरे दादा ने मुझे इजाजत दे दी है, मेरी फुप्पी ने भी मुझे इजाजत दे दी है, बस आपकी इजाजत रह गई है माँ, मुझे इजाजत दे दीजिए। तो आज़ादारों, उम्मे लैला ने क्या किया? कुछ नहीं किया, ना हाँ कहा ना कहा। अली अकबर समझ गए जवाब, तो अली अकबर ने सिर्फ इतना सा कहा कि अम्मा रोज़े महशर बीबी फातिमा से आप क्या जवाब देंगी जब बीबी फातिमा आपसे पूछेंगी कि ए लैला, तुम्हें मेरा बेटा तुम्हें प्यारा नहीं लगा, तुम्हें अपना बेटा प्यारा लगा? तो उम्मे लैला ने कहा कि अली अकबर मैं समझ गई कि तुम्हारे बाप का मुकाम ज्यादा है, जहाँ अली अकबर इजाजत है। अली अकबर को इजाजत मिल गई। अमीर कहता है कि मैंने देखा कि ये एक वाहिद नौजवान था, जब भी खैमे से बाहर आता था तो उसे वापस अंदर बुला लिया जाता था। ऐसा 7 बार हुआ, खैमे के अंदर बार बार बुलाया गया। आज़ादारों, इमाम हुसैन खुद गए, अली अकबर का हाथ पकड़ा और खैमों से बाहर लाए। बाहर लाके अली अकबर से कहा कि अली अकबर, मेरी हसरत थी कि मैं आपके सर पर दस्तार बांधूं। आज़ादारों, अली अकबर कहते कि बाबा अपनी हसरत पूरी कर लीजिए। अली अकबर करबला की जमीन पर बैठते हैं और इमाम हुसैन दस्तार बांधते हैं, दस्तार बांधते जाते हैं, कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब दस्तार बन गई, इमाम अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, तो इमाम हुसैन ने कहा कि अली अकबर जितना भी मुमकिन हो पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना, पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहना। तो हाँ जब अली अकबर का घोड़ा चला तो अली मौला हुसैन भी पीछे चले। अली अकबर का घोड़ा तेज हुआ, इमाम हुसैन के कदम तेज हुए, अली अकबर का घोड़ा और तेज हुआ, इमाम हुसैन और तेज हुए। इतने में काले भुट्टे में बीबी अली अकबर के घोड़े के सामने आई। वो कहा कि अकबर रुक जा, अकबर रुक जा, मेरा गरीब हुसैन गिर गया है, मेरा गरीब हुसैन से चला नहीं जा रहा। आज़ादारों, अली अकबर ने पीछे मुड़ के देखा, क्या देखते हैं कि मौला हुसैन करबला की जमीन पर अली अकबर से रहा नहीं गया, आए और आके कहा कि बाबा मेरे पीछे नहीं आइए, बाबा मेरे पीछे नहीं आइए, अभी तो आपने इजाजत दी है, अभी इजाजत दी है। तो मौला हुसैन कहते हैं अकबर तूने इंसाफ नहीं करा, तूने इंसाफ नहीं करा। अगर तेरा भी तेरे जैसा कोई बेटा होता तो फिर मैं तुझसे पूछता कि जवान बेटे को मरने की इजाजत कैसे देते हैं। आज़ादारों को मौला हुसैन कहते कि जा अकबर अब नहीं आता, जा अकबर अब नहीं आता। अली अकबर गए, अली अकबर ने क्या ही जंग करी,
क्योंकि अली अकबर वही जवान थे जिनको जंग की इजाजत मिली थी। अली अकबर ने ऐसा हमला करा कि मेमना का लश्कर वहां की दीवार पे जाके टकराया और कल्बे लश्कर पे जाके हमला करा। लश्कर सारा बिखर गया। जब लश्कर सारा बिखर गया, उम्मे लैला ये मंजर देख रही है कि अली अकबर की जंग हो रही है, अली अकबर जंग कर रहे हैं। तो मौला हुसैन ने कहा कि उम्मे लैला जाओ खैमे के अंदर और बेटे के लिए दुआ करो। माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। हाँ आज़ादारों, उम्मे लैला जाती है और दुआ करती है कि ए याकूब से यूसुफ मिलाने वाले हुसैन को एक बार अकबर से मिला दे, एक बार अकबर को हुसैन से मिला दे। आज़ादारों, अली अकबर आते हैं हुसैन के पास और क्या कहते हैं कि बाबा बड़ी गजब की गर्मी है, बाबा बड़ी गजब की गर्मी है, ये जिंदा भी बहुत भारी है, हलक भी खुश्क हो गया है और लश्कर भी ज्यादा है। आज़ादारों कहते हैं कि बाबा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए तो फिर ये यजीदी लश्कर को बताऊं कि अली का शेर पोता क्या है। मैं जरा बताऊं लश्कर को कि क्या है अली अकबर, 2 घूंट पानी मिल जाए। हाँ आज़ादारों, क्या अली अकबर नहीं जानते थे कि हुसैन के पास पानी नहीं है, हुसैन पानी नहीं दे सकता। आज़ादारों, मौर्रिक को लिखवाना था क्योंकि बनी उमैया वाले ये ढोंग रचाते कि भाई ऐसे कैसे, हमने इनका पानी बंद कर दिया था और ये नौजवान आके हमें कत्ल कर रहे थे। कोई भूखों प्यास में भी इतना जंग कर सकता है। हाँ आज़ादारों, ये सिर्फ तारीख में लिखवाना था कि इमाम से कहा कि प्यास लग रही है ताकि मौर्रिक लिखे। ये लिखने के बाद मौला हुसैन ने क्या कहा, अपनी जबान आगे करी, कहा कि बेटा अली अकबर। तो अली अकबर की एक चीख निकलती है और क्या कहते हैं अली अकबर के बाबा, आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है, आपकी जबान में कांटे पड़ गए हैं। इमाम हुसैन कहते हैं कि बेटा अकबर जाओ, बेटा अकबर जाओ, दादा अली होज़े कोसर पिलाएंगे। आज़ादारों, जब अली अकबर और हुसैन की ये गुफ्तगू हो रही थी तो फौजे यजीद में ये गुफ्तगू कर रहे थे कि हुसैन के बेटे को कैसे काबू पाना है। उम्र साथ कहता है कि चारों तरफ से अली अकबर को घेर के मारना, नहीं तो ये सारे मेरे लश्कर को मार देना। एक एक करके सबको मार रहा है। अब ऐसे हमला नहीं होगा। हसीन इब्ने नुमैर आता है, वो कहता है ये बनी हाशिम का चांद है और ये बहुत ही बहादुर है, बिल्कुल अली की तरह लड़ रहा है, इसको ऐसे नहीं, इसको धोखे से मारना पड़ेगा। हिकमत अमली बनाई जाती है कि भाई कैसे अली अकबर पे काबू पाए। आज़ादारों, लोगों ने हिकमत अमली बनाई कि भाई जब अली अकबर आएगा तो चारों तरफ से घेरेंगे, ये फौज यहाँ से आएगी, वो लश्कर वहां से आएगा। उसने कहा कि मैं अली अकबर को बातों में लगाऊंगा, तुम वहां से हमला करना और मैं यहाँ से हमला करूंगा, जिसका भी हमला पहले कामयाब हो जाए। आज़ादारों, एक बार अली अकबर आए, जब अली अकबर आए तो हसीन इब्ने नुमैर ने अली अकबर को बातों में लगाया। ये कह के बातों में लगाया कि भाई अली अकबर बड़े नौजवान हो, बिल्कुल अली की तरह जंग कर रहे हो। शाबाशी देने लगा, अली अकबर को बातों में लगाने लगा। जब अली अकबर को बातों में लगा लिया तो चारों तरफ से घेर लिया। आज़ादारों, जब बातें होती रही तो इतने में हसीन इब्ने नुमैर ने एक जुमला कहा अली अकबर से कि अकबर, ये क्या हुआ, तुम्हारे खेमे से ये फुप्पियां बाहर आ रही है, ये ज़ैनब और कुलसूम क्यों बाहर आ रही है। इतने में अली अकबर ने पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे देखा तो हसीन इब्ने नुमैर ने एक ऐसा नेज़ा मारा कलेजे में। वो जानते हैं कि नेज़ा कैसा था। मक्तल कहती है कि 9 मीटर का नेज़ा था जिसमें 4 बर्छियां लगी हुई थी। 4 बर्छियां वो नेज़ा हसीन इब्ने नुमैर ने कलेजे में मारा। मारने के बाद जब दूसरे सिपाही ने ऐसा गुर्ज
अली अकबर के सर पर मारा। सर पर जब मारा तो सर शगाफ हो गया, खून बहने लगा। खून बहते बहते आज़ादारो एक जब खून बहा ना, आखिरी रिवायत जब खून बहा, खून बह के बहते बहते अली अकबर के घोड़े की आंखों में चला गया। अली अकबर की आंखों में जब खून, अली अकबर के घोड़े के आंखों में जब खून बहा तो आज़ादारो वो घोड़े ने क्या किया? जब कोई भी जवान शहीद होता है तो घोड़े से गिरता है तो घोड़ा फौरन अपने सिपाही को जो उसके ऊपर सवार होता है फौरन अपने लश्कर के करीब लाता है। आज़ादारो उस घोड़े ने क्या किया? जब उसको कुछ नजर नहीं आया, सब लोग शोर मचा रहे थे, इतने में उस घोड़े ने वहां ले गया जहां दुश्मनों का कयाम था, जहां दुश्मन के लोग थे। उन्होंने देखा अली अकबर को आता हुआ। जब अली अकबर को आता हुआ देखा तो सारे दुश्मनों ने तलवारें निकाली, किसी ने नेज़ा निकाला, अली अकबर को तलवारें मारी, किसी ने नेज़ा मारा। जब नेज़ा मारा तो अली अकबर घोड़े की ज़ीन से नीचे गिरे। आज़ादारो हर शहीद ने इमाम हुसैन को आवाज दी है क्या ये आका हमारी मदद को? ये पहला शहीद है जिसने अपने बाबा को आवाज नहीं दी। क्यों आज़ादारो? क्योंकि वो जानते थे बूढ़ा बाप, जवान बेटा लाशा नहीं उठा सकते। आज़ादारो अली अकबर ने सलाम करा कि मेरा सलाम हो आप पर इमाम हुसैन। आज़ादारो मक्तल कहती है कि इमाम हुसैन घुटनियों के बल चलते हुए गए, अकबर के लाशे के पास गए। अल्लामा अमीनी अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत और इमाम हुसैन का कत्ल किस वक्त हुआ? इमाम हुसैन की शहादत जब हुई जब शिमर मलऊन ने इमाम हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाया और इमाम हुसैन मरे कब? तो वो कहते हैं, वो लिखते हैं अपनी किताब में, जब मौला हुसैन अली अकबर के लाशे के पास पहुंचे, पहुंच के जब लाशा देखा तो इमाम हुसैन का दम वही निकल गया। इमाम हुसैन ने सर झुकाया अली अकबर के लाशे पे तो फौज अश्किया ने ऐलान करा, फौज अश्किया ने कहा कि भाई अब जीत के ढोल बजा दो, इमाम हुसैन मर गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए। ऐलान होना शुरू हुआ, इमाम हुसैन का सर उठा। इमाम हुसैन ने कहा कि अकबर क्या हुआ? अकबर क्या हुआ? गले नहीं लगे तुम? आज़ादारो अकबर ने कहा कि बाबा सीने में बड़ी तकलीफ है, बाबा सीने में बड़ी तकलीफ है। आज़ादारो तो मौला हुसैन ने क्या कहा? मौला हुसैन ने कहा कि अकबर बेटा क्या हुआ सीने में? तो अली अकबर ने कहा कि बाबा जालिम ने ऐसी बर्छी मारी है, जालिम ने ऐसी बर्छी मारी और मारने के बाद गोल घुमा दी और बर्छी निकाली नहीं, बर्छी वहीं तोड़ दी और ये कह के तोड़ दी कि मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, अगर ये बर्छी निकाले तो मैं जानू हुसैन कैसा साबिर है। इमाम हुसैन ने कहा कि अकबर परेशान ना हो, मैं पर्ची निकालूंगा, मैं पर्ची निकालूंगा। तो इमाम हुसैन ने एक हाथ पर्ची पे रखा, रखने के बाद करबला की जमीन में जलजला आया। तो अली अकबर ने कहा बाबा